وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور درود و سلام ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جو ہمارے رہبر رہنما ہر موڑ پہ ہر قدم پہ جنہوں نے ہماری رہبری کی ہے من المہد الی اللحد، بچے کے پنگھوڑے سے لے کر لحد تک ہماری گائیڈنس کر دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پریمبل میں مجھے زیادہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم نے اصول حدیث پہ شفٹ کر دیا ہے اصول تفسیر کے بعد، اور اس پہ باضابطہ آپ لوگوں کے ساتھ مشورہ بھی ہو گیا الحمدللہ، اور پھر ہم نے طے کر لیا کہ انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے اصول حدیث کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ بنیادی جو ہمارے اسلامی سائنسز ہیں ان میں سے بنیادی باتیں جب ہم سیکھیں گے، جب ہم چابیاں حاصل کریں گے، اس کے بعد ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا کہ ہم کیسے فارورڈ کریں گے، کیسے جو ہے مزید اس میں ڈیپ جو باتیں ہیں، جو اس میں اصول ہے، قواعد ہے، انفارمیشن ہے، نالج ہے، اس کو ہم کیسے حاصل کریں گے۔ دیٹ از انڈرسٹوڈ، وی ہیو ڈسکسڈ دیٹ۔ ناؤ جو آج جو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے دیٹ از اے ویری بیوٹیفل سائنس، اتنا بیوٹیفل سائنس کہ مطلب یعنی اس کے لیے کیا کیا محنت سلف نے کی ہے، کیا کیا انہوں نے جو ہیں دنیا کو چھان مارا ہے، کتنے سفر کیے ہیں، مطلب یعنی وہ ایک الگ چیپٹر ہیں، کتنی محنت کی ہیں صحابہ سے لے کر تابعین، اتباع التابعین، جب تک کہ اسناد کا دور تھا کہ آپ نے کس سے سنا، وہ سارا آپ کو معلوم ہی ہوگا اکثر لوگوں کو، لیکن اس کو یہاں پر ہم ڈسکس نہیں کرنے والے۔ ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں 10 بنیادی قواعد جو اصول حدیث کے حوالے سے ہم نے آپ کو سینڈ کر دیا ہے۔ پین اور کاپی آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، پین اور کاپی ہاتھ میں ہونا چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ کی جو انفارمیشن آپ ابھی لکھنے والے ہیں ہمارے اس درس میں، اس کے بعد اس کو آپ جب میں خود بھی لکھتا ہوں اس سارے درس کو، اس کے ساتھ کمپیئر کر کے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر ایرر آ گیا تھا، کہاں پر میں نے جو ہے مس پوائنٹ کر دیا، وہ بھی آپ کے فائدے کی چیز ہوگی، سو دیٹ کہ اختبار میں آپ کو جو ہے آسانی ہو جائے جب ایگزام ہوتا ہے ویکلی، دیٹ از فرائیڈے کو ہوتا ہے ایگزام۔ نعم، تو اب ہم تھوڑی سی بات کرنے والے ہیں، ہم پہلے قاعدے پہ آ جائیں گے۔ آپ نے ٹیکسٹ پہ دیکھا ہوگا کہ پہلا قاعدہ کیا ہے، لیکن اوپر لکھا ہوا ہے کہ 10 بنیادی اصول حدیث، 10 بنیادی اصول حدیث۔ قاعدے پہ شفٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا حدیث اور سنہ کو اچھے سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شاید کہ اگر آج کمپلیٹ ہو جائے تو پھر جمپ ہم ڈائریکٹلی قاعدے پہ کریں گے، لیکن اگر نہیں بھی ہوا تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ پہلے ہم سمجھ لیں پریمبل میں تمہید کے طور پہ، جیسے آپ انٹروڈکٹری بولتے ہیں یا انٹروڈکشن بولتے ہیں، آپ اس کو ہم اچھے سے سمجھتے ہیں کہ یہ کس کے ریوالو گھومتا ہے، یہ سائنس کیا مقصد ہے، اس کا کیا چیز ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا اس کا کیا حکم ہے، وہ دیکھیں گے ہم ابھی انشاءاللہ العزیز۔ ناؤ لسن ٹو می گڈ ناؤ۔ پہلے ہم جو ہے یہ سارا سائنس گھومتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ارد گرد، یہ سنہ حدیث، اصول حدیث، یہ سارا سائنس گھومتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ارد گرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک سوال کریٹ کرتا ہوں، لاسٹ میں مجھے یاد دلانا، اور میں پہلے آپ لوگوں سے یہ جواب طلب کروں گا، آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں گے۔ پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیا معلوم ہے اس بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے آمنہ کے بطن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ہیں عبداللہ، یعنی ہاشمی خاندان کی جو 2 افراد ہیں، ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ یہ 2 لوگ ہیں، آمنہ اور عبداللہ، ٹھیک ہے؟ تو دونوں جو ہیں کفر پہ تھے۔ سوال ادھر یہ ہے کہ آخری نبی جو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 مشرک لوگوں سے پیدا ہو گئے، کیوں ہو گئے، کیا ریزن ہے، اس کا جواب آپ دیں گے ہمیں، وہ لاسٹ میں آپ سے لے لوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر میں اس پہ اپنی بات رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے فوراً بعد دوسرا بھی میں پوچھ سکتا ہوں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے؟
تو سیم ون اینڈ دا سیم تھنگ. ریزن کیا ہے, کیا مسئلہ ہے یہ چیز, یہ بھی ہم پوچھیں گے آپ لوگوں سے انشاءاللہ. لیٹر آن اس کا جواب لے لیں گے آپ لوگوں سے. ناؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نبیوں کا سردار, انا ولد آدم لا فخر فی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری ہے کہ میں آدم کے بیٹوں سب کا سردار ہوں, اس میں کوئی فخر نہیں ہے. دیٹ از انڈرسٹوڈ, اس پہ زیادہ باتیں نہیں کرنی ہے. میں نے ابن عقیل کا بتایا تھا آپ کو لاسٹ میں, جب ہم آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے اس میں نے بتایا تھا. تو فرسٹلی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے یہ سارا سائنس گھومتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ارد گرد, سارا اصول حدیث کا سائنس. اور اس میں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے, اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ جو راوی ہے, جو بات حدیث بیان کرنے والا ہے, کون ہے یہ آدمی. اس کے بعد اس نے جس سے سنی ہے, جس سے وہ بیان کر رہا ہے, جو حدیثیں بیان کر رہا ہے وہ کون ہے. اس کے فوراً بعد جمپ کریں گے, اس کے فوراً بعد ہم اتباع تابعین کے پاس پہنچ جائیں گے. انہوں نے صحابہ سے لے لی ہے سند, اور انہوں نے لے لی ہے سند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور انہوں نے لے لی ہے جبریل علیہ السلام سے, اور جبریل علیہ السلام نے سند لے لی ہے اللہ سے. دس از دی سائنس آف اصول حدیث. ہم بولتے ہیں کہ تمہارا ٹیچر کون ہے, تو دین کی باتیں کرتا ہے, تو نے کس سے پڑھا ہے, کون ہے آپ کا شیخ, کس سے آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے. اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ مطلب آپ مجھے بتاؤ کسی نے کہا کہ آپ اس کے اہل ہیں کہ نہیں, آپ نے یعنی جو ہے زانو تلمذ شاگردی اختیار کی ہے کہ نہیں, یہی مطلب ہوتا ہے اس کا. اور آپ نے سند لے لی ہے کہ نہیں, یہی مطلب ہے. اور اس کا سورس ہے اللہ سے. اللہ نے جبریل کی تزکیہ کر دی ہے, اللہ نے جبریل کو اجازت دے دی ہے علیہ السلام, اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی, صحابہ نے جو ہے تابعین کو اجازت دے دی, تابعین نے اتباع التابعین کو اجازت دے دی. And the یعنی circle goes on and on till right now. ٹھیک ہے, بھلے ہی آج سند کا جو ہے ماحول نہیں ہے, سند بتاؤ آپ مجھے, وہ ختم ہو گیا قریباً 4تھی صدی میں ہی. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ we have to be serious about this particular science, whom you got the knowledge, whom you understand the principles of Islam. کس کے پاس آپ نے اسلام سیکھا ہے, کس کے پاس آپ نے اسلام پڑھا ہے, کیا حالت ہے آپ کی عربی زبان کی, کیا حالت ہے آپ کی اصول حدیث کی, یہ ساری باتیں آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا پہلا پوائنٹ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے, اس کا سورس ہے اللہ کے پاس سے. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان پہ وحی نازل کر دی ہے اللہ نے, تو قرآن اور سننا ہے وہ وحی, وہ پروفٹ ہوڈ کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر میں آپ کو نہیں بتا سکتا, وہ الگ چیپٹر ہیں, آپ رائٹس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے ایک مسلمان پر, وہ الگ سا چیپٹر ہے, کتنے رائٹس ہیں. ٹھیک ہے, وہ الگ ہم کرے, آپ یعنی جو ہے اس کے لیے الگ سے سیشن ہو سکتا ہے, کیا ہے وہ چیز. لیکن یہاں پر پروفٹ ہوڈ کی بات ہو رہی ہے, کہ وحی کی بات ہو رہی ہے. وقال سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی, لکھ لیجئے اس کو, المیزان الاکبر هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو یہ کائنات ہیں, جو یہ زمین ہے, اس زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی میزان بنا دیا ہے. سب سے بڑی میزان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس کائنات میں. علیہ تعرض الاشیاء کلھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تمام ایڈیالوجیز, تمام فکریں, تمام کانسیپٹس, تمام اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پرکھائے جائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. فما وافقہ فہو حق وما خالفہ فہو باطل. جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے, جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹک مار دیں گے, وہ ٹھیک ہے, وہ حق ہو سکتا ہے, اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے, کرنا چاہیے. وما خالفہ فہو باطل. جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کراس مار دیں گے, جس کو آپ خطا مار دیں گے, جس کو آپ کراس کی سائن مار دیں گے, وہ باطل ہو سکتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دس از سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ ہوڈ کا. سمجھ رہے ہیں آپ. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہے
جو ہے ہم جیسے گنہگار لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے امتی ہیں. دیٹ از اے ویری فیسنیٹنگ تھنگ. ہمیں تو اس پہ بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے, اللہ کا بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے. پرسنلی میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے. اب یہ الگ سے ایک موضوع ہے کہ ہم کیسے شکر کریں گے, اس پہ کیوں کرنا چاہیے شکر, یہ بھی ڈیفرنٹ سٹوری ہے. لیکن کاش کہ ہم علم کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا. ناؤ تو یہ ہے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ سفیان بن عیینہ کا یہ قول ہے. یہ یاد رکھ لیجیے آپ, اس کو لکھ لیجیے آپ جو ہے, یہ دس از ویری امپورٹنٹ. پروفٹ ہوڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. Now we're going to understand towards the main point. اور اس سے پہلے کہ مین پوائنٹ پہ آ جائے ہم, جو سننا کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتا ہے, جو سننا مانتا ہی نہیں ہے, حدیث مانتا ہی نہیں ہے, بولتا ہے کہ یہ کوئی سورس ہی نہیں ہے, اس کو کوئی جو ہے اہمیت ہی نہیں دیتا, یعنی مطلق طور پہ ایبسولوٹ ابینڈن کرتا ہے سنت کو. اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے فہو مرتدن, وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تقام علیہ الحجہ, اس پہ حجت قائم کر دی جائے گی اسلامی مملکت میں. ادروائز ہی ول بی ایگزیکیوٹیڈ, اس کو جو ہے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اگر جو اس نے پھر توبہ نہیں کی. جو مطلق طور پہ جو ہے سنت کو جو ہے کمپلیٹلی انکار کرتا ہے سنت کا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ وہی جو دوسری قسم وہی ہے اس کی جو ہے نفی کرتا ہے. Now we're going to define the حدیث and سنہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تفسیر القرآن بالحدیث میں تھوڑا سا ہم نے حدیث کو ڈیفائن کر دیا ہے. آج پورا یہ دونوں, اس کے بارے میں ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے, حدیث اور سنہ. حدیث بولتے ہیں القول فی اللغہ, واصطلاحا هو ما قاله النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعناه من عند اللہ. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, وہ اس کا معنی اللہ کی طرف سے ہے, دیٹ از حدیث. اس کا جو ہے مترادف ایڈجیکٹو استعمال ہوتا ہے سنہ. السنۃ فی اللغۃ الطریقہ, سنت بولتے ہیں لغت میں طریقے کو. سواء كانت حسنۃ او قبیحہ, چاہے راستہ برا ہو چاہے راستہ جو ہے اچھا ہو, دونوں کو سنت بولتے ہیں عربی زبان میں. وَاصطلاحًا مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. اصطلاح میں سنت بولتے ہیں, اس ٹائم بھی ہم نے ڈیفینیشن بتا دی تھی, آج بھی لکھ لیجئے, جس بھی چیز قول کی بات کی اضافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے گی, چاہے وہ قول ہو, آپ کی سیئنگ ہو, ڈائریکٹلی آپ نے سیئنگ بتائی, یا فعل ہو, آپ نے کوئی کام کر دیا, ٹھیک ہے, یا آپ نے کسی کو دیکھتے ہوئے صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا, پھر آپ نے اس پہ خاموشی کر دی, دیٹ از سنہ. وزاد بعض العلماء الرابع, بعض علماء نے چوتھی بھی اس میں داخل کر دی ہیں, دیٹ از الخلق او الخلق. خلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, شکل و صورت, شمائل اس کو بولتے ہیں, شمائل الترمذی کتاب بھی ہے, وہ بھی انہوں نے داخل کر دیا ہے, یہ بھی جو ہے سنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو دونوں کو مترادف استعمال کرتے ہیں بسا اوقات علماء, اور الگ سے بھی کسی ٹائم پہ معنی کرتے ہیں, کسی ٹائم خاص کرتے ہیں اسناد کے ساتھ حدیث کو, ٹھیک ہے. مشہور قول ہیں ابن المبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, راس المحدثین, محدثین کے جو سردار ہیں, لولا الاسناد, اگر سند نہیں ہوتی تو لقال من شاء ما یشاء او ما شاء, جو انسان جو کچھ بھی چاہتا تو کچھ بھی بول سکتا تھا. اسی لیے سلف بولتے تھے جو کوئی حدیث کی بات کرتا تھا, ہات الاسناد, سند کدھر ہے اس کی, اس کا یہی مطلب ہوتا تھا حدیث کی سند, یعنی ہات اسناد الحدیث, حدیث کی سند لاؤ آپ, پھر اس کے بعد دیکھیں گے آپ کی جو حدیث ہے آپ جو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں قاعدہ یاد رکھ لیجئے, جیسے اسلام اور ایمان ہے ایسے ہی حدیث اور سنہ ہے, ٹھیک ہے. اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا, جب آپ اکٹھے ان کا معنی بیان کر دیں گے تو ان کا الگ الگ میننگ ہو سکتا ہے اس ٹائم, لیکن جب آپ ان کو الگ الگ وَإِذَا اِفْتَرَقَا اجتماع الگ الگ معنی بیان کریں گے
الگ الگ آپ حدیث بتائیں گے اس ٹائم وہ سننا کے معنی میں بھی ہوگا. لیکن جب آپ اکٹھے بیان کر دیں گے سنت حدیث تو اس ٹائم سنت کا الگ بھی میننگ ہو سکتا ہے, حدیث کا الگ بھی میننگ ہو سکتا ہے, جیسا کہ آپ اس ٹائم بات کر رہے ہوں گے. یعنی ایز پر یور کنٹیکسٹ وٹ یو آر سیئنگ وی گونا انڈرسٹینڈ ود دیٹ, ہم اس حساب سے اس کو سمجھ لیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو دس از دا پرنسپل, یہ بہت زیادہ کام کا پرنسپل ہے. اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دس از سنہ, وہی علی ثلاثۃ اقسام, اس کی 3 قسمیں ہیں, وہ ہم نے بتا دی, قول, فعل, تقریر, اور اس کو ہم نے ڈسکس کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرسٹ پارٹ آف دی سنہ از دس. سیکنڈ پوائنٹ جو اس کے حوالے سے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے, دیٹ از ان السنة مصدر الثانی فی الشریعہ. سنت جو ہے دوسرا مصدر ہے اس اسلام میں, جو وہی ہے وہی القرآن والسنہ, یہ دوسرا مصدر ہے جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. مد دلیل, کتنی آیات ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کر دی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. کتنی آیات ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور رسول کی اطاعت کر دو. ایک آیت میں ہے لعلکم ترحمون, شاید کہ آپ پہ رحم کر دیا جائے. اس رحم کو مشروط کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. سبحان اللہ, یعنی تبھی رحم آپ کے لیے ممکن ہے اللہ کی طرف سے جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. دوسرا سورس, دوسرا جو منبع ہے, خزانہ ہے علم کا, پریکٹس کا, عمل کا, موتیوں کا, جواہرات کا, علمی باتوں کا, وہ سننا ہے, حدیث ہے. اس پہ کتنی آیات ہم بول سکتے ہیں, اور ایک آیت پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ٹائم تیز تیز بھاگ رہا ہے. ایک اور آیت ہے, آیت الامتحان ہے قرآن میں, سورۃ آل عمران چیپٹر 3 ورس 31. آیت الامتحان اس کو بولتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے پوچھ لیجئے, آپ ان سے کہہ لیجئے کہ اگر آپ واقعی اللہ کی محبت چاہتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو میری اتباع کر لو. فاتبعونی یحببکم اللہ, اس کا ڈائریکٹلی رزلٹ نکلے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ محبت کر دے گا. سبحان اللہ. دس از آیت الامتحان کما ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ الحرانی علیہ رحمۃ اللہ, جیسے کہ ابن تیمیہ نے ذکر کر دیا ہے اس بات کا. آیت الامتحان قرآن میں یہی ہے, امتحان والی آیت, ایگزام والی آیت. آپ لوگ تو ایگزام سے بھاگتے ہو. ایگزام والی آیت کہ ایگزام والی آیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, سمپلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا آپ کا ٹیسٹ لے لیا جائے گا. اگر آپ اس میں پاس ہیں تو ٹھیک ہیں, آپ جو ہے اللہ سے محبت میں سچے ہیں, محبت کے دعوے میں سچے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے بھاگ رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, خود ہی اپنی جو ہے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں, اور دوسرے لوگوں کو پکڑ لیا ہے آپ نے, ان کو جو ہے اپنا رول ماڈل بتاتے ہیں, جیسے وہ ہندوستان کا وہ وحید الدین خان کہتا تھا, کچھ اور باتیں جو کچھ ٹائم پہلے ہی راہ ملک بقا عدم ہو گیا. لا 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 هذا یعنی غلط, بہت زیادہ غلط ہے. آپ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ٹیسٹ لے لیا جائے گا, اور جتنا آپ ان کی اتباع میں زیادہ پختہ ہوں گے اتنا زیادہ امتحان ہوگا, اتنا زیادہ. صحابہ کی مثالیں لے لیجئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. نعم. تو آیت الامتحان پہ ہم اکتفا کرتے ہیں, نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. And third point is أن الله سبحانه وتعالى سمى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحيا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اللہ سبحانہ و تعالی وحی قرار دے رہے ہیں۔ یہ شان ہے ہمارے نبی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، فرامین کو ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالی وحی کہہ رہا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سبحان اللہ، یہ تو ایسی ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتا، بلکہ جو کچھ بولتا ہے وہ وحی، اس کو ریولیشن آتی ہے اللہ کی طرف سے بواسطہ جبرائیل علیہ السلام۔ یہ ہے اس میں آپ کو سننا، جو اصول حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، جو ٹیکسٹ آپ پڑھیں گے، اقوال، قول، فعل، تقریر، وہ سارا وہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس پہ مجھے ایک نقطہ یاد آ گیا، یہ تو درس کا حصہ نہیں تھا لیکن ابھی مجھے آپ کے ساتھ باتیں کرتے یہ یاد آ گیا، جو سورہ احزاب میں ہے کہ ازواج طاہرات کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں تلاوت کرے گی، گھر پہ تلاوت کریں گی، جو آپ پہ تلاوت کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتاتے ہیں اس کی تلاوت کرو آپ۔ تو وہاں پر امام شافعی اور کچھ سلف نے کہا ہے کہ یہ حدیث کی تلاوت ہے، باضابطہ آپ کو حدیث کی تلاوت پہ بھی اجر ملے گا۔ حدیث سمجھنا تو اس پہ کیا شان ہے، جو حدیث سمجھتا ہوگا، جو حدیث سمجھنے کی کوشش کرتا ہوگا، جو علم میں ہوگا، کیا شان ہوگی ان کی۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ازواج طاہرات کو پرٹیکولرلی کہہ دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو گھر میں ہیں تلاوت کرو، ان کی تلاوت ہونی چاہیے ان کی۔ سورۃ الاحزاب آپ دیکھ لیجئے، سبحان اللہ۔ یہاں تو مولوی آپ کو حدیث بتا رہا ہے کہ اس کو عربی بھی نہیں پڑھنی آتی پہلے، اور پہلے کشمیری میں نہیں چاہیے ہمیں حدیث، اردو میں نہیں چاہیے، انگریزی میں نہیں چاہیے، پہلے ہمیں عربی چاہیے۔ کتنے کتنے سوالات آتے ہیں، یہ کدھر ہے، یہ بتائیے پلیز، ہمیں یہ بتائیے یہ کس کتاب میں ہے، میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے، عربی لاؤ پہلے پھر دیکھتے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے، ہم کہاں ڈھونڈیں گے اردو میں، پنجابی میں، انگریزی میں، ہمیں اتنی کہاں فرصت ہے انگریزی میں ڈھونڈیں گے ہم۔ انگریزی میں تو حدیث نہیں آئی اللہ کی طرف سے، اردو میں تو نہیں آئی تھی، پنجابی میں تو نہیں آئی تھی، حدیث تو عربی میں آئی تھی، ہمیں عربی دکھاؤ پھر ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے آسان، اور اس کا ایک فائدہ ہے کہ عربی میں بہت جلدی مل جاتا ہے، جب ہم جو ہے اپنے سافٹ ویئر جو ہے شاملہ کا اس میں سرچ کرتے ہیں تو جلدی مل جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ساری احادیث کا علم ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور من گڑت باتیں، من گڑت قصے، من گڑت اقوال، من گڑت باتیں، ان کو بتا، اس کو چیک کر دو، وہ حدیث کی کتابوں میں بھی نہیں ہوں گے وہ باتیں، اور اوپر سے آپ نے اردو میں بھیج دیا ہے، اوپر سے آپ نے انگریزی میں بھیج دیا ہے، کہاں ڈھونڈیں گے ہم؟ وی ڈونٹ ہیو انف ٹائم ٹو فائنڈ دیز کائنڈ آف ریٹرکس، ہمیں کہاں اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو بھی تھوڑا چالاک ہونا چاہیے۔ جو بھی ایسا کرتا ہے اس کا علاج یہ ہے، عربی دکھاؤ پہلے پھر دیکھتے ہیں آگے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کراس کوشچن کر سکتا ہے، آپ کو عربی نہیں آتی، ہم بتائیں گے، ہم ویریفائی کروائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم ویریفائی کروائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا علاج یہی ہے، بڑا فونٹ بنا کے، بڑا پوسٹر بنا کے کیا اردو میں بنا دیا ہے اور حدیث بتا دیا، حدیث یہ ہیں، حدیث ہیں وغیرہ، وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہی ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے بات کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو ہماری طرف سے کوئی بات منسوب کر دے جو ہم نے نہ کہی ہو، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ آگ میں جائے گا۔ یہ متواتر حدیث ہے، قریب 60 سے زیادہ صحابی اس کے راوی ہیں اس حدیث کے۔ دس از ان صحیح بخاری۔ جب آپ حدیث آن ورڈز پڑھیں گے 1200 آن ورڈز، آپ دیکھیں گے یہ حدیث، من کذب علی ما لم اقل، جس نے ہم پہ جھوٹ باندھ دیا جو ہم نے نہ کہا ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اور 10th پرنسپل یہی ہے، جھوٹی حدیثیں کیوں وجود میں آ جاتی ہیں، اس میں پڑھیں گے آپ۔ 10th پرنسپل یہی ہے کہ الاحادیث الموضوعہ واسبابها، موضوع احادیث اور ان کا سبب وجود میں آنے کا کیا ہے، ان کا سبب اسباب کون سے ہیں،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دس از دی تھرڈ پوائنٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو وحی کہہ دیا ہے. تو پیر لوگ، شیخ لوگ، فلانا وہ یہ ان کی باتوں کو وحی نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو. اور اس پہ میں ایک کتاب آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر آپ کے پڑھ سکتے ہیں وہ، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے اس کی اردو ہوگی یا انگریزی ہوگی، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، لیکن اگر آپ وہ پڑھیں گے وہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس کو کہ حدیث کی انڈرسٹینڈنگ، مطلب عمومی طور پہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جامع العلوم، بار بار ہم اس کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں بہت عرصے سے، جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیث من جوامع الکلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہے، مختصر بات بولتے ہیں اور اس کا معنی سمندر کا ہوتا ہے. ابن رجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب ہے، سبحان اللہ 50 احادیث ہے، اس میں شرح ہے، لیکن ایک اتنا بیوٹیفل اندازہ اختیار کیا ہے کہ سلف کیسے انڈرسٹینڈ کرتے تھے احادیث کو، وہ اس میں ملے گا آپ کو. پلس پوائنٹ اس کتاب سے تقوی بھی ملے گا آپ کو. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی خاصیت ہے وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو تقوی بھی دیں گے. تو دس از دی تھرڈ. فورتھ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، نصح الامتی علی تعظیم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. امت کو نصیحت کرنا، لوگوں کو سمجھانا کہ آپ کو واجبی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں احادیث کی تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے. دس از دی فورتھ پوائنٹ وچ وی آر ڈسکسنگ رائٹ ناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں، احادیث، اصول حدیث، یہ سارا سائنس وجوبی طور پہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ آپ کو تعظیم کرنی چاہیے سنت کی. تو اس پہ ایک حدیث ہے آپ کو کہ کسی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وہ استطاعت رکھتا تھا دائیں ہاتھ سے کھانے کی، لیکن بائیں ہاتھ سے کھایا اس نے. صحیح مسلم میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے کہا لا استطیع، تو تکبر کے اندازے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہا کہ میں تو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھا، اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا. اس نے کہا میں تو نہیں کھا سکتا، لا استطیع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا استطاع، پھر تو استطاعت کے قابل ہی نہ ہو. راوی کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ زندہ تھا تو اس کا دایاں ہاتھ اٹھا ہی نہیں. This is what you need to understand. The masala is very khatira, very dangerous matter. سنت کے ساتھ آپ مذاق کریں گے، حدیثیں جٹلائیں گے قادیانیوں کی طرح، ابھی ہم آئیں گے اس پہ. اسی طریقے سے آپ کو پتہ نہیں کون مولوی، کسی مولوی نے حدیث ریجیکٹ کر دیا پرویز چکڈالوی کی طرح، کسی نے دجال کی احادیث کا انکار کر دیا، کسی مفکر نے، کسی نے مہدی کا انکار کر دیا، کسی شاعر نے. کیا چل رہا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کون لوگ ہیں؟ کن کی باتیں سن رہے ہیں آپ؟ کن کے پیچھے چل رہے ہیں آپ جو حدیث ریجیکٹ کرتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کو پھر ABCD بھی پتہ نہیں تھی اصول حدیث کی، اسی وجہ سے ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے مطلق انکار کر دیا کہ مطلب یہ حجت نہیں ہے اور یہ انفارمیشن غلط تھی، تو ھذا کفر، اللہ المستعان، یہ کفر ہے پھر. تو امت کو نصیحت کرنا، امت کو سمجھانا کہ ساری امت کو کلیکٹیولی ان کو سمجھانا ہے کہ آپ کو تعظیم کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے. وہ دوسری وحی جو ہے قرآن کے بعد، وہ جو ہے اس کی تعظیم ہے. اس کو آپ کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پیچھے ہم نے ایک سوال کا جواب دے دیا ہے جب ہم نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے قرآن کے مخالف حدیث ہوگی، وہ یہ اس ٹائم ہم نے ڈسکس کر دیا تھا، وہ آپ پھر سے جو ہے اس کو ریمائنڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ. ففتھ پوائنٹ از التحذیر من طریقۃ الخوارج ومما یسمى بالقرآنیہ. بہت سارے فرقے ہیں حدیث ریجیکٹ کرنے والے، جیسے رافضہ ہیں اور بہت سارے فرقے جو حدیث معتزلہ جو ہے عقلی استدلال کر کے احادیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر پرٹیکولرلی مینشن کر دیا گیا ہے خوارج کو. خوارج جو لوگ ہیں جو
ابھی ہم بتائیں گے وہ کون لگے، لیکن اس پرٹیکولر فرقے کو قرآنیہ بھی بولتے ہیں. قرآنیہ مطلب یہ بولتے ہیں ہمارے لیے حجت ہے قرآن بس اور کچھ نہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر سنت باہر نکل گئی خود ہی. ٹھیک ہے. من هو الخارجی او من هم الخوارج، وہ کون لوگ ہیں؟ الخارجی هو الذي خرج على الامیر جمع علیہ الناس عموما. خارجی وہ انسان ہوتا ہے جو ایک اسلامی ملک کے سربراہ جو امیر ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، اس کے خلاف بغاوت سٹارٹ کر دیتے ہیں جبکہ آلریڈی اس پہ اجتماع ہو گیا ہے، لوگ اس کی بیعت پہ جمع ہو گئے ہیں. یسمى خارجیا او فهو الخارجی. وقال بعض السلف، جب آپ کی رائے سے اختلاف کرے گا سماک کافرا، آپ کو کافر گردانے گا، آپ کو کافر ڈکلیئر کر دے گا. هذا هو الخارجی. اس کی اوصاف آئی ہیں احادیث میں لیکن وہ ڈیفینیشن نہیں ہے، وہ وصف بیان کر دیے گئے ہیں. ان کے ڈیفینیشن ایکچولی یہ ہے کہ ان کا مین آئیڈیا ہوتا ہے مسلمان حکمرانوں کے خلاف باتیں کرنا، بکواس کرنا. ٹھیک ہے. اور اس بکواس کی وجہ سے پھر تلوار اٹھاتے ہیں وہ لوگ. کما فعلوا، جیسا کہ عثمان بن عفان کے خلاف کیا، علی بن ابی طالب کے خلاف کیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا. کیا کیا نہیں کیا انہوں نے. سمجھ رہے ہیں. ابھی انیدر چیپٹر کھل جائے گا تو انشاءاللہ جو ہے پڑھیں گے آگے کبھی ہم اصول الستہ وغیرہ میں یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. لیکن یہاں پر ہم بتا رہے ہیں حدیث کے حوالے سے. ان کا مین پرابلم ہے حدیث کو نیگلیکٹ کر کے قرآن کو حجت مانتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو لگے گا کہ بڑا اچھا بندہ ہے، قرآن کی باتیں کرتا ہے، قرآن بتاتا ہے میں تو قرآن والا ہوں. نہیں 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 نہیں، تو شیطان والا ہے. قرآن والا نہیں ہے. قرآن والے حدیث کو مانتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حدیث ہے. سو حدیث دوسری وہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. تو اس پہ حدیث عمر واضح ہیں. اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگ ذلیل ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے قرآن کی وجہ سے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے حدیث عمر رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان کو بلند کرے گا اس قرآن کی وجہ سے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بہت سارے لوگوں کو ذلیل کر دے گا. ظاہر سی بات ہے وہ قرآن کی وہ تفسیر نہیں کریں گے جو سلف نے کی. قرآن سے ایسے معنی لیں گے جیسے کہ خود اپنی جو ہے عقل سے، سوچ سے وغیرہ، جو آپ کو معلوم ہی ہے. تو اس پہ لوگوں کو تحذیر کرنا، ان لوگوں کے پروپیگنڈا میں نہیں آنا جو ایسی باتیں کرتے ہیں، جو قرآن کے حوالے سے جو ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں، سنت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں. 6th پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. رد الصحابتی، صحابہ جو ہیں اپنے سارے معاملات و اپنے سارے فیصلے وتحاکمہم، اپنے جو ہیں تحکیم، جو فیصلے دیتے تھے، معاملات تھے، سب کو وجوبی طور پہ اللہ کی نبی کی سنت کی طرف لوٹاتے تھے. صحابہ کی شان ایسی تھی، یہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وجوبی طور پہ اپنے اختلافی مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹاتے تھے. تو اس میں ایک گائیڈنس ہے امت کے لیے، جہاں کہیں بھی اختلاف ہو اس کو واپس لوٹانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، پہلے قرآن کی طرف پھر سنت کی طرف. کما قال تعالی، اس کی دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. لوگو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، جو آپ میں علماء اور حکمران ہیں ان کی اطاعت کر دو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے آپ کو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. تو دیکھو اوپر آیت میں دیکھو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس پہ عطف رکھ دیا لیکن اطیعوا ادھر نہیں ہے. اس میں لطیف نقطہ ہے. اولی الامر، علماء اور حکمرانوں کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ. سبحان اللہ، یہ تفسیری نقطہ ہے. اس میں جب وہ ان کے موافق ہوں گے تو ماننا ہے، جب مخالفت کریں گے تو نہیں ماننا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ.
تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی. یہ جو لاسٹ پوائنٹ, تو صحابہ کی مثالیں لے لیتے ہیں. ایک دادی آ گئی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس, یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس. انہوں نے کہا کہ مجھے تو حصہ نہیں دے رہے ہیں یہ. تو انہوں نے کہا کہ ما وجدت لکی فی کتاب اللہ شیئن, آپ رضی اللہ عنہ کے شیئن, میں نے تو کتاب اللہ میں کچھ بھی نہیں پایا آپ کے لیے. ولا فی سنت رسول اللہ, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. ولیکن استفسر الناس, ابوبکر رضی اللہ عنہ کا میں تو لوگوں سے پوچھوں گا, آپ کے لیے تو میں نے قرآن و حدیث میں کوئی حصہ نہیں پایا. تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا آتاہا السدس, دادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا حصہ دے دیا. ہمیشہ یاد رکھ لیجئے, دادی کو اب میراث کی بات آ گئی تو ہمیشہ یاد رکھ لیجئے دادی کو 1/6 ملتا ہے. ہمیشہ یاد رکھ لیجئے دادی جو ہوتی ہیں دادی کو 1/6 ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ کر دیا, چلو یہ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہیں جب مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انتقال ہو گیا, اس دنیا سے چلے گئے آپ, تو پھر زکوٰۃ دینے سے کچھ لوگوں نے انکار کر دیا. اسود انسی, ٹھیک ہے, مسیلمہ الکذاب, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا دجالوں نے. تو دونوں گروپ اس کے ساتھ جہاد کا اعلان کر دیا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے, کیونکہ وہ امیر تھے, ہیڈ تھے مسلمانوں کے. فتوقف عمر نے اعتراض کر دیا. عمر نے کہا نہیں, اس ٹائم جہاد نہیں کر سکتے دو گروپس کے ساتھ, سچویشن از ویری ٹینس, نہیں کر سکتے لڑائی, ہمیں حکمت سے کام لینا ہوگا, ہمیں اس ٹائم مصلحت دیکھنی ہوگی. وقال ابوبکر رضی اللہ عنہ, انہوں نے استدلال کر دیا حدیث سے. عمر رضی اللہ عنہ نے استدلال کر دیا حدیث سے, حدیث صحیح بخاری کی, امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ وفی روایہ حتى يشهدوا لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو حکم کر دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑائی کروں تب تک جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے. یعنی جو ہی وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے, اسموا منی دماءہم واموالہم, انہوں نے اپنے جانوں کو اپنے مال کو مجھ سے بچا لیا, الا من حقہا, سوائے اس کے حق کے بغیر. ابھی میں بتاؤں گا من حق کے ہاں میں ہاں کدھر جا رہا ہے. تو اس حدیث سے عمر بن خطاب نے ابوبکر کو کہہ دیا کہ انہوں نے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے, اب زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں, لیکن ہم ابھی ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے, کیونکہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کا مسئلہ ہے, وہ بھی یعنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریسنٹلی انتقال کر گئے, یہاں سے مرتدین کا فتنہ ہو گیا, یہاں سے جو ہے انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ حملہ کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے بہت زیادہ. ابھی آپ تازہ خلیفہ بنے ہیں, تو دس از اے ویری ٹینس سچویشن. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لیس من حق لا الہ الا اللہ الزکاۃ, دس از دی انٹیلیجنس. یہ دیکھیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی انٹیلیجنس. عمر, کیا من حقہا میں حقہا لا الہ الا اللہ ہے, یعنی ہاں ضمیر جا رہے ہیں کلمہ طیبہ کی طرف, لا الہ, کیا لا الہ الا اللہ کا یہ حق نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینا؟ او سبحان اللہ. واللہ لاقاتلنہم, اللہ کی قسم میں ان سے لڑائی کروں گا جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں. اب میں اس کا گرامر کیسے بتاؤں آپ کو, لام تاکید ہے اور جو ہے آگے ہے جو نون ثقیلہ بلند ہے. کیسے سمجھاؤں گرامر آپ کو, کتنی شدت ہے اس میں, کہ میں ضرور ان سے قتال کروں گا, لڑائی کروں گا. کیا لا الہ الا اللہ کا حق یہ نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ دس از دی انڈرسٹینڈنگ. کیا یعنی اختلاف ہو گیا, اور اختلاف کی طرف قرآن اور سنت کی طرف لوٹ گئے. لا الہ الا اللہ کا حق سنت ہے, خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں جو حج نہیں کرتا ان کو وہ ٹیکس لیتے تھے, جو طاقت کے باوجود حج نہیں کرتے ان کو وہ یہود و نصارہ کی طرح ٹیکس لیتے تھے. تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے. فنڈامنٹل جو 5 باتیں ہیں اسلام کی, اس میں دیکھنا ہے. تو اس پہ اختتام کرتے ہیں, پھر آج جاتے ہیں آپ کے کوشچنز کی طرف. اختتام کرتے ہیں سفیان بن عیینہ کا ایک اور قول مجھے یاد آ گیا, اس پہ اکتفا کرتے ہیں. وہ بیسیکلی یہ حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں, حدیث زید بن ثابت مشہور ہیں, وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم رحمه الله تعالى وصححه الألباني رحمه الله تعالى.
حدیث ہیں نضر اللہ امرأ سمع مقالتی حتی یبلغہ فحفظہ حتی یبلغہ، مختلف الفاظ ہیں، اب میں ایک دو الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس انسان کو، اس شخص کے چہرے کو جو ہے بہت خوشی دے دے، اس کو، اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اس کو خوشی سے نواز دے جس نے میری حدیث سنی، اس کو یاد کر دیا، اس کو یاد کرنے کے بعد پھیلا دیا اور اس کو سمجھا دیا۔ دوسری روایت میں جیسا کہ ہے کہ فقی لفظ ہے۔ اور اسی حدیث کے نیچے جو ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے قول نقل کیا ہے، عون المعبود میں موجود ہے یہ قول، انہوں نے خطیب بغدادی کے حوالے سے نقل کیا۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے جو ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ ما من احد یطلب الحدیث، جو بھی آدمی حدیث کی طلب میں نکلتا ہے، حدیث ڈھونڈنے نکلتا ہے، حدیث سمجھنے نکل جاتا ہے، الا فی وجہہ نضرہ، اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ خوشی کی چمک دمک ہوتی ہے۔ تو سلف میں سے بعض عورتوں کو کہا گیا کہ آپ کے چہرے کی خوشی کیا ہے، آپ کا چہرہ اتنا کیوں روشن ہوتا ہے؟ وہ کہتی تھی کہ میں جو ہوں، میں تہجد پڑھتی ہوں، میں رات میں عبادت کرتی ہوں، بھلے ہی اول وقت میں، اس وجہ سے ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا، چہرے پہ روشنی ہوتی تھی سلف کی عورتوں کی۔ اس کا ریزن یہی تھا، وہ رات میں عبادت کرتی تھی، وہ راز ہے اس میں۔ اسی طریقے سے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں اس کا چہرہ خوشی سے بڑا ہی پیارا کھلا ہوا ہوگا۔ نظرہ بولتے ہیں الاصل کے چہرے کی رونق کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اس کے لیے، جو میری حدیث سنے گا اس کو فارورڈ کرے گا، سمجھنے کے بعد اچھے سے علماء سے رابطہ کر کے اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ دعا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آدمی کے لیے۔ والحدیث صحیح صححہ الالبانی رحمہ اللہ تعالی۔ تو ریپیٹ کرتے ہیں، ہم نے باتیں کر دی سنت کے حوالے سے، حدیث اور سنت اکٹھے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے فوراً بعد ہم آگے سنت کے اقسام پہ، اس کے فوراً بعد ہم نے کہا کہ ہمیں جو ہے جو سنت کا ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو ان کا حکم کیا ہے، یہ پہلے بھی بتایا ہم نے۔ اس کے بعد یہ سنت وحی ہے، دوسرا مصدر ہے اسلام کا، تیسرا اس کے بعد ہم نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے وحی کہہ دیا، اللہ نے اس کو وحی قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد وجوبی طور پہ ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے، آپ کو سنت، حدیث، احادیث کی تعظیم کرنی ہے، جو بھی انفارمیشن احادیث میں آ گئی ہیں ان کو دل سے، ایمان سے ایکسیپٹ کرنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد ہم نے فرقہ جو ہیں، فرقے بہت زیادہ ہیں جنہوں نے حدیث کے بارے میں گڑبڑ کی، لیکن ان میں سے جو ہیں خوارج کا فرقہ ہے، وہ سنت کو حجت نہیں مانتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سنت کو وہ گڑبڑ کرتے ہیں، اسی ان کو اہل القرآن بھی بولتے ہیں، قرآنیہ اس فرقے کو بولتے ہیں قرآنیہ۔ اس کے فوراً بعد ہم نے کہا کہ جو بھی ہمارے اختلافی مسائل ہیں ان کو ہمیں قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹانا ہے، جیسے سلف نے کر دیا، جیسے ہم نے مثال دے دی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی۔